أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ حضرات، اس وقت کی گزارشات کا موضوع اطاعت نظام ہے۔ اطاعت کا نظام تو اس روز اول سے جاری ہوا جس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے طور پر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ یہ وہ دن تھا جب اطاعت کرنے والے ایک طرف اور نافرمانی کرنے والے دوسری طرف ہو گئے اور ظالم اور کافر اور فاسق قرار پائے۔ اطاعت کا شیوا انہی خدا کے بندوں نے اختیار کیا جو ملکوتی صفت تھے اور فرشتوں کی طرح خدا تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کی خاطر آدم کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ یہ آغاز تھا اس الہی نظام کا کہ جس کے موقع پر فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ دنیا میں اس خلیفے اور یا خلافت کے قیام کے ذریعے سے فساد کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ خطرات اپنی جگہ بجا، مگر میں ایک ایسے عظیم الشان خلیفے اور ایک ایسے عظیم وجود کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے ماننے والے اطاعت کے ایسے نمونے دکھائیں گے، اس کے نمونوں کو دیکھ کر، اس کے خلق عظیم کو دیکھ کر کہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی بھی اطاعت کے نظارے نہیں دیکھے گئے ہوں۔ اور واقعتاً جب ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں اطاعت کے جو نظام نظر آتے ہیں ان میں جبر و استبداد سے اطاعت کروائی جاتی تھی۔ ان میں وہ فرعون اور حامان اور نمرود نظر آتے ہیں جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اطاعت کروایا کرتے تھے، مگر اس کے مقابل پر قرآن شریف جس اطاعت کی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے، فرماتا ہے یہ تو ایسی اطاعت ہے جس کے نتیجے میں مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ وہ اطاعت اس طرح کروائی جاتی تھی کہ اگر اطاعت نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور مٹ جاؤ گے ان بادشاہوں کی یہ جابروں کی سخت گیریوں کی وجہ سے۔ مگر یہاں جو نہایت ہی محبت کرنے والا خدا تعالیٰ کا معمور اور پیارا آتا ہے اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے تو وہ فرماتا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
تا اس اطاعت کے نتیجے میں تمہیں ایک زندگی عطا ہو. ایک زندگی بخش پیغام ہے جو اطاعت کے حوالے سے مومنوں کو دیا جا رہا ہے. وہاں تو اطاعت کروائی جاتی تھی وارننگز کے ذریعے سے اور تنبیہات کے ذریعے سے، مگر یہاں جب اطاعت کے لیے بلایا جاتا ہے تو کسی وارننگ کے ذریعے نہیں، بلکہ روحانی انعامات کے ایک سلسلے کا اعلان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس الہی نظام کی اطاعت کرنے والے وہ روحانی انعام پائیں گے جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا کیے گئے تھے. یعنی نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے اور صالح بھی ہوں گے. گویا آئندہ تمام روحانی انعامات کے عطا ہونے کو حصر کر دیا گیا ہے اطاعت کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں یہ عظیم الشان انعام عطا ہوں. اور پھر جو پہلے اطاعتیں جبر اور تشدد سے کروائی جاتی تھی اور ظلم کے خوف سے لوگ بادشاہوں کی مانا کرتے تھے، اسلام نے آ کر اس بات کو پیش کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اطاعت کا محور جو خدا تعالیٰ کے مامور اور رسول کی ذات ہے اس کے ساتھ تمہیں محبت کرنا ہوگی کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور محبت بھی ایسی محبت کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز، اپنے مال و اولاد، اپنے والدین، اپنی ہر پیاری چیز سے عزیز تم خدا تعالیٰ کے مامور کو اور اس کے رسول کو سمجھنے والے ہو جاؤ، تو یہ حقیقی ایمان کی نشانی. اور دوستو، جب یہ ایمان پیدا ہو جائے، یہ محبت اس بزرگ وجود کی پیدا ہو جائے جو خدا کی طرف سے آنے والا ہے، مامور ہے یا اس کا خلیفہ ہے، تو پھر اس کی اطاعت کس خوشی سے اور کس بشاشت سے کی جاتی. مگر اس کے باوجود بعض طوائف ہوتی ہیں جب طبیعت کے خلاف بات کہی جائے تو ماننی گوارا نہیں ہوتی. اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھ پر بیعت لیتے تھے اپنے اصحاب کی تو اس عہد بیعت کے اندر یہ بات شامل تھی. آپ اطاعت میں یہ عہد لیتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہر اس بات میں بھی آپ کا حکم مانیں گے جو ہمیں پسند ہوگا، اور ہر اس بات میں بھی جو ہمیں ناگوار ہو اور ناپسند ہو پھر بھی ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی بات مانیں. اور واقعتاً پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے ان عہدوں کو خوب نبھا کر دکھا دی. بے شک اس سے پہلے بھی مذہبی قومیں آئیں، ان کو بھی اطاعت کے سبق دیے گئے تھے، مگر ان قوموں کی ہلاکت اور تباہی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ اس عہد کو نبھا نہیں سکے. چنانچہ قرآن شریف مسلمانوں سے معلوم پہلے کہ قوم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ ان کی ہلاکت اور تباہی کی ایک بڑی وجہ ان کی نافرمانی تھی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ غضب کا مورد ہو گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وقت کے مامور کے مقابل پر بجائے اطاعت اور فرمانبرداری کا نعرہ لگانے کے اور سجدہ ریز ہونے کے جو اطاعت کا سجدہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی، حکم ہم تک پہنچ گیا، مگر پھر بھی ہم اس کی نافرمانی کرتے. یوں دیدہ دلیری سے جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر خدا تعالیٰ کے غضب کے ایسے مورد ہوئے کہ وہ روحانی انعام خدا تعالیٰ نے ہمیشہ تک کے لیے ان سے چھین لیے، اور ایک نیا سلسلہ خدا تعالیٰ نے کھڑا کر دیا جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تھا. جس دور میں آپ تشریف لائے، جاہلیت کے اس زمانے میں بھی جس میں آپ نے اطاعت کے نئے اسلوب اور نئے سلیقے آ کر دنیا کو سکھائے ہیں، ذرا اس کا حوال بھی دیکھیے. وہ عرب اور امی قوم، ان پڑھ قوم عجیب طرح سے جاہلیت اور ضد اور تعصب اور انا کی بنا پر زندگی بسر کر رہی تھی. اس زمانے کے شاہان کا ایک قصہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ کی والدہ نے اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے اس دور کے کسی اور امیر کے گھرانے کی عورت کو بلایا، اور مقصود صرف یہ اظہار تھا کہ ہمارا خاندان غالب ہے اور ہم حاکم ہیں اور بادشاہ ہیں. اور گھر میں بیٹھے ہوئے بہانے سے اسے کہا کہ وہ فلاں چیز مجھے